The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے ہمیں حسن ظن ہو، کیونکہ جب ہم حسن ظن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گناہ پہ جو نا بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے، تو اب وہ حسن ظن بنتا نہیں ہے. اس طرح اس کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں، حسن ظن کو اور خوف کو. حسن ظن ہوتا کیا ہے؟ ظن مانے خیال، زوائیں سے ظن مانے خیال، اور زا سے ظن تو یہ یعنی عورت. حسن ظن یعنی کہ ظن مانے خیال، حسن مانے خوبصورتی، اچھا. حسن ظن مانے اچھا خیال، اللہ کے بارے میں اچھا خیال، اچھی امید رکھی جائے. کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ زبان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، فرمان اللہ پاک کا ہو. جس حدیث میں اللہ پاک نے ایسا فرمایا یوں ہوتا ہے نا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، بندے کے خیال کے قریب. یعنی وہ جیسا میرے لیے گمان کرے گا ویسا پائے گا. تو یوں اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنے کا ذہن بنائیے کہ اللہ پاک رحیم و کریم ہے، مجھ پر ضرور رحمت فرمائے گا. کیونکہ مایوسی بھی تو منع ہے نا قرآن کریم میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یعنی کفر و شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا. کفر و شرک معاف نہیں کرے، اسی کا طے شدہ اصول ہے. کافر کو، غیر مسلم کو وہ نہیں معاف کرے گا، وہ ہمیشہ 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 کے لیے دوزخ میں رہیں گے. ہاں جیتے جی توبہ کر لیں تو معافی کا دروازہ فی الحال تو کھلا ہی ہوا ہے کہ جو توبہ کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا، ایمان لے آئے گا تو مسلمان ہے. اور جو توبہ کیے بغیر مر گیا، کفر پر مر گیا، تو اب کوئی صورت نہیں ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کی، ہمیشہ فور ایور اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، وہ جہنم میں رہے گا. تو اللہ کرے کہ ہمارا ایمان جو ہے ہم سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے جدا نہ ہو، کبھی بھی جدا نہ ہو. خواب میں بھی ہم مومن ہی رہیں، مسلمان ہی رہیں، جاگتے میں بھی، بے ہوشی میں بھی، ہر حال میں ہم مسلمان ہی رہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ضرور تمہیں موت صرف
اسلام کی حالت میں آئے. مسلمان ہوتے ہوئے ہی مرنا ہے انشاءاللہ الکریم، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنی ہے. بچے کی سلامتی، ماں باپ کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، مال کی سلامتی، ٹھیک ہے بھلے مانگے، ہم مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایمان کی سلامتی بھی تو مانگے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. یعنی یہ اس دور، اپنے دور میں ان کے ہوتا ہوگا ایسا کہ لوگ دین کی سلامتی کی دعا کرتے ہوں گے. وہ عشق کی سلامتی کا یہ کہ عشق بھی تو مانگو کہ سلامت رہے، عشق رسول بھی سلامت رہے، اولیاء کرام سے محبت بھی سلامت رہے، صحابہ اہل بیت کی محبت بھی سلامت رہے. تو میں نے پھر اس میں تھوڑا یہ کیا کہ اب حالت دین سلامتی کا توجہ نہیں ہے لوگوں کی، تو اب مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو. اب حالات آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا، وہ حسن ظن کے تعلق سے کہ حسن ظن یا سوء ظن یعنی بدگمانی، نہ برا ظن، برا خیال، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ پاک سے سوء ظن یا بدگمانی سے کیا مراد ہے؟ نہیں، اللہ سے بدگمانی، اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا وسوسوں کا شکار رہنا، مصیبت میں پڑنے کا مسلسل خوف، اور نعمتوں کے چھن جانے کا دھڑکا لگا رہنا، یہ سب خدا رحمان الرحیم سے بدگمانی کی صورتیں ہیں. حوالہ حلیت الاولیاء جلد 9 پیج نمبر 123. تو حسن ظن کی روایتیں پڑھیں گے تب بھی ذہن میں نے جو کچھ عرض کیا اس پر بھی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ حسن ظن کا ذہن بنے گا کہ اگر اللہ پاک ایسے شخص کو بخش دے کہ جس نے زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہ کیا ہو، نماز ہی نہ پڑھی ہو، اور ایمان سے رخصت ہو گیا دنیا سے، تو اس کو بخش دے تو روکنے والا کون ہے؟ نہ اس کا کوئی نقصان ہے، نہ اس کے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی آنی ہے. تو یوں مطلب حسن ظن تو بن ہی رہا ہے نا. اور صحیح بات ہے کہ عبادت گزار کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، اگر کسی چھوٹے سے گناہ پر رب نے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا اس کو کیا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کون جانتا ہے؟ اس نے عبادت بھی کرنے والا حسن ظن کے بغیر اس کا بھی گزارا نہیں ہے، اور جو کمزور ہے وہ بھی حسن ظن رکھے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز ایک نہ پڑھے، روزہ ایک نہ رکھے، وہ خالی مطلب یوں لاؤ بالی طور پر کہہ دے گا یار اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ پھر یہ بھی خطرناک ہے نا. کسی کو چانٹا مارو، ویری سوری، غصہ ماروں گا بھی، رکھ دیا، ویری سوری، سوری لات آ رہی ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پھر لات بھی ماروں گا، کک بھی ماروں گا. تو یہ کہ سچی توبہ کرے بندہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا بالکل پکا اس کا عہد ہو، پرومس ہو کہ اب کبھی نہیں کروں گا. توبہ کے لیے ضروری توبہ ہوتی جب یہ ہے کہ جو گناہ کیا اس پر شرمندہ ہے اور اس گناہ سے توبہ کرے، آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے. یہ پرومس کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ توبہ. ورنہ پھر پہلے ابھی ہو کے بچ تو نہیں سکتا، کرنا تو پڑے گا. داڑھی منڈا توبہ کرے کہ میں داڑھی تو منڈاتا رہوں گا، مجبوری ہے، میری نوکری ایسی ہے، میری فلاں ایسی ہے، تو میں داڑھی منڈانے سے توبہ کرتا رہوں گا دل میں کہ. تو یہ تو ایسی توبہ کے گناہ کا ارادہ ختم نہیں ہوا، تو ایسی توبہ کو حدیث پاک میں اللہ پاک سے مذاق قرار دیا گیا. یہ ایسا شخص اللہ پاک سے مسخری کرتا ہے، جس کی میں نے مثال دی کہ ہم چانٹا مارے اور بولے سوری. غصہ مارنے کے لیے بھی ذہن ہے اپنا کہ اور بھی رکھنا ہے اس کو، تو یہ سوری بھی اس کا مذاق اڑانا ہی ہے کمزور آدمی کا. اللہ کمزور نہیں ہے، وہ قوی ہے، سب سے طاقتور ہے، سمجھے؟ تو بہرحال یہ اس کا مذاق اڑانا ہے.
یہ حدیث پاک میں کہ اللہ سے مذاق کرتا ہی ہے ایسا کرنے والا. تو سچی توبہ کہ آئندہ نہیں کروں گا ذہن بنا کر ہمیں کرنی ہے. اور یہاں سے اٹھ کر دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے یہ کیسا گیا تھا اور پلٹا کیسا ہو کر ہے. کیا یہ وہی ہے جو پہلے ہمارے ساتھ ملتا جلتا تھا؟ ایسا انداز ہو آپ کا، نرم لہجہ ہو، آنکھیں ہو سکے تو نیچی ہوں، اور مطلب سلام سے ابتدا ہو. ورنہ پہلے کیا مطلب سلام سے کیا ابتدا ہوتی ہے گفتگو کی؟ کیا حال ہے؟ یہ بھی شریف لوگوں کا انداز ہے. ٹھیک ہو نا؟ بعض اوقات تو شاید گالیوں سے بھی ابتدا کرتے ہوں گے شروعات. تو اب یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اچھے ہو؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے. ہم تو اس طرح نیکی کی دعوت کا سلسلہ تو آپ کو لوگ کیا گھر والے بھی دیکھتے رہ جائیں گے. کل تک گھر والے آپ کا بھروسہ نہیں کرتے تھے، اب سب کچھ آپ کو سونپ دیں گے. یہ اب سدھر کے آ گیا، میرا بیٹا سدھر کے آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، اللہ پاک آپ کو سلامتی دے. یہ ارشاد فرمائیے کہ نیکی کی دعوت کتاب میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ امام علاقے کا بیتاج بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کیسے ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. پیارے پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ماشاء اللہ کئی عرصہ امامت فرمائی ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ امام یا کوئی بھی بڑے جو ذمہ داران ہیں، یہ اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کی اور امام بالخصوص اپنے نمازیوں کی کس طرح دل جوئی کر سکتا ہے. اور یا سیدی یہ بھی ارشاد فرمائیے، بعض اوقات امامت کرتے ہوئے، تدریس کرتے ہوئے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ یار ہم اتنے عرصے سے امامت کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے، ہم سے قرآن پڑھنے والے، وہ کوئی انجینئر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا. تو یا سیدی شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ یار ہمیں بھی یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے. تو آپ اس میں ہماری تربیت فرمائیے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے علاقے کے تمام ذمہ داران کے لیے مدینے پاک کی بادب دعا فرما دیجیے. بیتاج بادشاہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کے بعد باقاعدہ کوئی عہدہ، اختیار کچھ بھی نہ ہو، لیکن لوگ اس کو مانتے ہو. تو اور بہت سارے لوگ مانتے ہوں، اس کی بات سنتے ہوں، اس سے ایک اچھا زن رکھتے ہوں اس سے. تو یہ بیتاج بادشاہ. تو امام اپنے محلے کا بیتاج بادشاہ ہے. دیکھو یعنی کہ آپ کا بچہ بیمار ہو گیا ہے نا، یا رات کو سوتا نہیں ہے آپ کو، تو یہ بچے کو اٹھا کر کیا آپ کسی وزیر کے پاس لے جائیں گے، کسی MNA کے پاس پہنچیں گے، یا کسی فوج کے افسر یا پولیس کے افسر کے پاس لے جائیں گے؟ اس کو مسجد کے امام کے پاس ہی تو لائیں گے. یہ آپ کا بادشاہ ہے، اور آپ کا ذہن بنا ہوا کہ یہ دم کرے گا تو فائدہ ہو جائے گا، یہ دعا کرے گا تو کام بن جائے گا، ہے نا. امام کے سامنے آپ دعا کی درخواست، دم کی التجا کریں گے. تو یوں مطلب جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس میں یہ امام آئے گا. دادا جان کی برسی آئی، اور دادا جان کی برسی کے لیے بھی ظاہر ہے کسی دنیاوی افسر کو آپ بولنے سے رہے، امام صاحب کو بولیں گے امام صاحب نا فاتحہ پڑھ دو نا، میرے دادا جان کی برسی ہے، میرے والدہ کی برسی ہے نا. امام صاحب کو لائیں گے، وہ اصال ثواب کرے گا اور دعا کرے گا. تو یوں آپ کا ذہن خائی نہ خائی بنا ہوا ہے کہ یہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا، یہ دعا کرے گا میری ماں بخشی جائے گی، یہ دعا کریں گے تو میری دادی بخشی جائے گی. تو اس سے دعا کروا رہے ہیں آپ. جنازہ کون پڑھائے گا؟ امام صاحب ہی تو پڑھائیں گے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کون کرے گا؟ امام صاحب کریں گے. تو امام بادشاہ ہمارا، اس کو وسیلہ ہم بناتے ہیں. تو یوں امام کو اپنی بادشاہت کو مضبوط رکھنا چاہیے. اب مضبوط کیسے رکھے؟ وہ دونوں سوال کے جواب ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. مضبوط کیسے رہے؟ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے دکھ درد میں حصہ لے. خوشیوں میں نہ لیں، نتھنگ، خوشیوں میں بھول بھی جاتے ہیں لوگ، نو پرابلم. آپ سکھ دکھ، ایک محاورہ ہے، سکھ دکھ میں حصہ لے. اب میں جو امام تھا تو میں کیا کیا کرتا تھا؟ میں نماز پڑھاتا تھا. اچھا اب میں ایک قدرتی طور پر یوں سمجھ لو کہ میں ایکٹیو، سرگرم بس تھا. مطلب
میں مطلب یعنی کہ لوگوں کے جیسے مریضوں کو دیکھنے جانا، ہاسپٹل پہنچنا دیکھنے کے لیے، دم کرنے کے لیے، کوئی بولے بچہ بیمار ہے مولانا تعویذ لکھ دو، تو وہ ہاتھوں ہاتھ تعویذ لکھ کے دینا، اس کو بیٹھ جاتا ہے دکان پہ بیٹھے ہو، میں گزروں، مولانا بچہ بہت روتا ہے، تعویذ بنا دو نا. اپنے ساتھ پینسل کاغذ رکھتا تھا، میں وہ بنا کے سونپ دیتا تھا. اچھا کوئی دری بچھی ہوئی ہے تو تعزیت کے لیے بیٹھ جانا، دعا کرنا، اور اس طرح مطلب اس طرح کے کام میں نے کئی کیے. جنازے پڑھانا، قبرستان جانا، قبر میں اتارنا، یہ بھی کام بہت کیے میں نے. نکاح بہت پڑھائے ہیں. ایک بار بھی نکاح کے مجھے پیسے میں نے نہیں دیے، ایک بار بھی نکاح پڑھانے کے. اتنے نکاح پڑھائے میں نے. شروع کی دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو ہر ایک چاہتا تھا کہ میں نکاح پڑھاؤں، نکاح میں پڑھاؤں، جنازہ میں پڑھاؤں، قبرستان جاؤں، قبر میں اتاروں، نکاح پڑھاؤں، ولیمہ کھاؤں، اور محفل نعت جو ان کی وہ پہلے فنکشن ہوتے تھے، تو یہ ہم نے ذہن دیا کہ اس کی بجائے نعت خوانی کرو. تو پھر مجھے بولتے تھے کہ آپ آؤ، تو ہم لوگ خیر اس طرح نعت خوان بھی بعض اوقات پرووائڈ کرتے تھے. نعت خوان تو آٹومیٹک، یہ تو سنیوں کا مطلب یہ کہ جزو لا ينفق ہے، سنی نعت خوانی چھوڑ نہیں سکتا ہے نا. تراوٹ کیسی ہے نعت خوانی میں. یہ الحمدللہ میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں بہرحال یہ کہ میری اپنی ایکٹیویٹیز یوں تھیں، اور لوگوں کے اس میں سکھ دکھ میں حصہ لینا، مطلب یہ سب میں نے کافی الحمدللہ کیا. تو اس سے یہ کہ مجھے فوائد بھی حاصل ہوئے. پھر یہ کہ کمیٹی سے بگاڑنا نہیں، بے سبب اپنی کوئی ایسی حرکتیں کرنا. میں نے کبھی بھی ایڈوانس میں تنخواہ نہیں لی، جائز ہے عرف کے مطابق لینا، میں نے کبھی نہیں لی. بلکہ میں یہاں تک کہتا تھا کہ مجھے پہلی تاریخ گزرنے ہو جائے نا پورا مہینہ، تب تنخواہ دیا کرو. یہ ایک دو دن پہلے دے دیتے تھے. اگر نہیں، میں یہ ایک دو دن کی تنخواہ اب میرے کو زیادہ دے رہے نا وقت سے پہلے، میں مر گیا تو جائے گا. یہ اس پہ میں نے الگ سے پیسے لے لیے تو یہ تو میرے پاس رہ جائیں گے وغیرہ. تو خیر، تو بہرحال یہ کہ پھر دعوت اسلامی کی مصروفیت بڑی. پھر اس دوران ایک حادثہ ہوا کہ وہ کوئی شخصیت کبھی کبھی وہاں نماز کے لیے آتی تھی، جمعہ عید ایسے موقع پر. تو وہ صاحب جو تھے پاورفل بااثر لوگ ان کو مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی الیاس کی. اب اس وقت امامت کو مجھے شاید کوئی ہو سکتا ہے 2-4 سال ہو گئے ہوں، اب آواز اچھی نہیں لگتی. خیر اب انہوں نے بول دیا تو کمیٹی نے بول دیا کہ یار ان سے تو بگاڑ نہیں سکتے اس شخصیت سے. آپ مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا، کیونکہ مجھ سے یہ لوگ یوں سیٹ تھے لیکن مجبور تھے. تو مجھے حضرت علامہ شاہ تراب اللہ حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میرا آنا جانا کافی تھا، ان کے ذریعے ترکیب بنائی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس طرح معاملہ ہے، آپ چھوڑ دو. اب ٹھیک ہے. تو اس رات شام کو شاید مجھے کہا کہ آپ چھوڑ دو. میں نے عشاء کی نماز، میری آخری نماز میں نے اس دانست میں کہ میری آخری ہے، میں نے وہاں پڑھائی. دل بڑا اداس تھا کہ مجھے میرا قصور نہیں بتایا گیا کہ میرا قصور کیا. آواز بھی خراب ہونے کا شاید نہیں بتایا، کچھ پتہ نہیں کیا ایسی ترکیب کی ان لوگوں نے کہ یہ مطلب مجھے پتہ نہیں تھا میرا قصور کیا ہے. شاید یہ بعد میں پتہ چلا تھا غالباً
یا اس وقت پتہ چل گیا تھا. خیر تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ غالباً ہمدردی ہی کہیں گے اس کو کہ یہ لوگ بولیں کہ چلے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم ریزائن کر دو. مطلب تو خیر وہ عشاء کی نماز میری آخری تھی. اب میں بہت افسردہ تھا. اس وقت کوئی ایسی چاروں طرف میرے آپ والا تو ماحول تھا نہیں، دعوت اسلامی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. میں بیٹھا ہوا اکیلا مسجد میں جہاں نماز پڑھنے نماز ہی جا چکے تھے، میں اکیلا افسردہ بیٹھا تھا اور رو رہا تھا، آنسو نکل رہے تھے. تو ایک نمازی میرا دیکھ گیا، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بس یار آج اب عشاء کی آخری نماز پڑھا لی، میں جا رہا ہوں مسجد چھوڑ کے. ہوا کیا بھائی، میں نے اس کو مطلب وجہ بتائی کہ کمیٹی اور یہ معاملہ ہے، فلاں شخصیت جو ہے وہ اس سے بزرگ تھے وہ بھی، تو وہ مطلب یہ ہے. تو اچھا آپ کیسے جاتے ہیں؟ وہ حالانکہ اتنے ایکٹیو مجھے لگ نہیں رہے تھے، وہ خود ہی مطلب جوش میں آ گئے. بولا نہیں اب وہ اس نے سارے محلے سے جس کو بولتے ہیں نا پکڑ پکڑ کے سگنیچر لیے، وی وانٹ الیاس قادری. اچھا یہاں تک کہ جو ہمارے متولی صاحب تھے نا ان سے بھی سائن لی، کہ متولی بھی قلبی طور پر مجھ سے سیٹ ہی تھے، تو ان سے بھی سائن لی. اور یوں مطلب یہ کہ اس متولی کو دیا کہ اب وہ سنبھالو اپنی شخصیت کو. تو یہ شخصیت کے بعد چلے گئے کہ بھائی اب ہم کیا کریں، مسئلہ ہو گیا. تو سارے نمازی بولتے ہم کو الیاس قادری چاہیے اور آپ اکیلے کیا کریں. یہ سائن ہے، لسٹ دی ان کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آئندہ نماز کرنے نہیں آؤں گا، وہ الیاس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. تو یوں مطلب وہ تشریف لے گئے، لیکن میری امامت بحال تھی باقاعدہ. تو خیر تو وہ میری امامت بچ گئی، یا بے حال تھی تو بحال ہو گئی ان مانو کر. تو یہ کیا ہوا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ، تو میں لوگوں کے دل میں اتر چکا تھا الحمدللہ. وہی اپنے انداز سے اگر آپ لوگوں سے سوال کرو گے، ان سے پیسے مانگو گے، مقتدیوں سے جھگڑے کرو گے، کمیٹی سے بگاڑ کے رکھو گے، تو 1 2 3 کرتے دیر نہیں لگے گی. بلکہ بعد ہوگا تو پوری پوری مسجد چلی جاتی ہے، دوسرے لوگ آ جاتے ہیں جو مطلب آپ سمجھتے ہوں گے. ایسے بھی حالات بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ جو بھی امامت کرتے ہیں وہ بھلے مجھے فالو نہ کریں، آپ کچھ بھی ایسا کریں کہ کوئی بھی آپ کا مخالف نہ ہو. میرے حق میں بے نمازیوں نے بھی سائن نہیں دی تھی، جمعے آتے تھے اور اس طرح کہ وہ آنا جانا سب سے علیک سلیک دعا سلام طبیعت پوچھنا، اور ان کے مطلب یعنی کہ کام آ جانا کبھی یہ بولیں تو اس طرح مطلب لوگ الحمدللہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے. اس کے بعد بھی دعوت سے کام جب بہت بڑھ گیا تو اب مطلب میری چھٹیاں بہت ہو رہی تھی، تو پھر میں نے وہ ریزائن جب کیا اس وجہ سے، تو میرا ریزائن قبول کر لیا گیا کہ وہ مطلب پوزیشن ایسی تھی کہ میں مسجد سنبھالوں یا دعوت اسلامی کو سنبھالوں. کام بڑھتا جا رہا تھا، وہ ادھر ادھر بیانات میرے ہوتے تھے. اب روز روز چھٹیاں تو پھر وہ نظام درم برم. تو یوں مطلب میں چلا گیا ریزائن کر کے بخوشی. لوگ مجھے یاد کرتے تھے ماشاءاللہ، کوئی ان میں سے ملنے بھی آتے تھے میرے پاس. پھر شہید مسجد میں ویسے ہی مطلب بغیر تنخواہ کے کہ جب ہوں گا تو میں پڑھاؤں گا نماز. اس سے پہلے بھی شہید مسجد میں میں نے 9 مہینے تقریباً شاید امامت کی تھی. خیر تو یوں مطلب یہ کہ میرا مطلب یعنی کہ اتنی مطلب یعنی کہ وہ ترکیب اچھی تھی کہ پھر دعوت اسلامی کے تعلق سے ایک بار اسی مسجد میں اجتماع میرا رکھا گیا. میں بیان کرنے کے لیے، وہ مہمان کے طور پہ بیان کرنے گیا تھا. میں مسجد بھر گئی، مسجد کی تھوڑی توسیع بھی ہو چکی تھی، فل ہو گئی. باہر گلی میں لوگ مطلب خیر بڑا شاندار اجتماع ہوا. اور اس کے بعد میرے پرانے مقتدیوں نے اپنے گھروں پہ لے جانا شروع کیا. واری واری گھروں پہ گیا لوگوں کے. رات پوری ہو گئی، فجر ہو گئی، گھر پورے نہیں ہوئے الحمدللہ. تو یہ اماموں کے لیے اس میں سوال کیا، اس کے مطابق میں نے عرض کیا کہ اماموں کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. جو میرے اپنے امام ہیں محبت کرنے والے دعوت اسلامی والے، کہ اتی متی رہو گے منہ پھلا کر کو نہ پکڑ لو گے تو
किसी को पड़ी नहीं कि आपको आके मनाए, आपको इनके दिल में उतरना पड़ेगा, और दिल में उतरने के बाद जराए मैंने आपको अर्ज कर दिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाल्लाह। लेकिन वो सवाल का जो आखिरी जुज़ था, जो आखिरी हिस्सा था, वो रह गया। जो इमाम साहब को ये ख्याल आता रहता है कि यार मेरे मुक्तदी में कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई कहाँ बन गया है। कि आपको कभी ये ख्याल नहीं आया? आप तो शायद जिस मस्जिद में थे वहाँ तो बड़े व्यापारी भी आते थे, न पता नहीं क्या क्या आते होंगे, थाई कपड़ों की दुकान और बाजार। तो कोई यार ये इतना अमीर हो गया है, नहीं ये गाड़ी वाला हो गया है, तो ये दुकानदार हो गया है। दुकानदार बुला बुला के मेरे से तावीज़ ले लेके इनका कारोबार चमक गया। और मतलब यार मैं नहीं भी दुकान खोल लूँ यार, तो मैं नहीं यूँ कर लूँ, मैं नहीं वो कर लूँ। तो यूँ आपको नहीं कभी ऐसा हुआ कि यार मैं भी कुछ ऐसा कर लूँ? मैं तो शुरू से मालदार हूँ ना। आया मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहे दो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। अब उस गरीब को गुर्बत का क्या सदमा, अमीर जिसके पीछे फिरते हो। अल्लाह ने ऐसा नवाजा है, ऐसा नवाजा है कि मालदार लोग हिर्स करते हैं, तो अपने काय को मत इनकी हिर्स करें। नहीं तो ये कभी किसी मुक्तदी में, जैसे जो नमाज पढ़ते हैं इनमें कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कोई व्यापारी होता है, और ये जब देखते हैं कि यार ये इतने लोग नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब के पास जाते हैं, हाथ चूमते हैं, दुआ का कहते हैं, तो कभी इनको नहीं ख्याल आया होगा कि यार अपने इतने अरसे से इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, यार मैं आज तक इमाम क्यों नहीं बन सका, बल्कि मेरे बेटे को भी नहीं बनाऊंगा इमाम। तो ये क्यों? अच्छा नसीब अपना अपना। अच्छा तो दूसरा, ये ऐसा शख्स जो सोचता है ना कि मैं इंजीनियर क्यों, ये बिल्कुल भूल कर रहा है। सही बोलता हूँ, तेरे सीने में हिफ्ज के है तो कुरान करीम है, इल्म दीन तुम्हारे ज़हनो दिमाग में है। वो खजाना है कि दुनिया का कोई खजाना इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो अगर आपको हिफ्ज बुला दिया जाए, इल्म दीन आपसे ले लिया जाए, दाढ़ी वापस ले ली जाए, शुटेट बुटेट बनाकर फंदा गले में लटका कर टाई का आपको किसी सूद के इदारे में सीट पर बिठा दिया जाए, अच्छे लगोगे क्या? आप बोलो मैं तो ख्वाब में भी नहीं बैठूंगा। तो जो अल्लाह ने इल्म दीन की नेमत दी, इमामत का मनसब, ये वो मनसब है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की इमामत की ना, मस्जिद नबवी शरीफ की इमामत। इमाम अव्वल तो यही है, इमामुल अंबिया भी हैं। मस्जिद अक्सा में भी तो नबियों की इमामत फरमाई। तो जब इतना आला मनसब मिला, इतना बड़ा उहदा मिला, सारे प्रोफेसर, सारे डॉक्टर, सारे मालदार तेरे पीछे यूं हाथ बांध के खड़े होते हैं, तू है कि इन जैसा बनने की हिर्स करता है। कमाल यार। तो ये तौबा करो यार, सच सोचो भी नहीं। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है वो अच्छा हाल है इसकी रहमत से। तो हुजूर मैं एक और बात सोच रहा था, टीचर्स और प्रोफेसर और लेक्चरर टाइप के जो लोग होते हैं, इनके साथ भी चंद दफ़ा कुछ मुशावरत और सिलसिले और ये तरकीब बनी है। तो इनके पास पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, इनमें कोई ऑफिसर बन गया, तो कोई सदर बन गया, तो कोई वज़ीर आज़म बन गया, तो कोई क्या बन गया, तो क्या बन गया, कोई किधर निकल गया। तो कभी ये टीचर को ख्याल पता नहीं आता कि नहीं आता, अगर मेरे पास इतने स्टूडेंट पढ़ने वाले कहाँ का निकल के मैं आते सिर्फ टीचर का टीचर ही रह गया हूँ। टीचर तो कभी ये नहीं सोचता, हालांकि इसके आगे इससे पढ़ने वाले ये हज़ारों पति है तो वो लाखों पति के साथ करोड़ों पति हो गए होंगे ना, पता नहीं कितने कितने हो गए होंगे। तो इमाम साहब को बस ये आप एक काम कर दें आज के, भाई इमाम साहब के जहन में ये ख्याल आए ही नहीं कि मैं ऐसा बन जाऊं, सबके बारे में सोचेगा यार आप सब ये इमाम बन जाए। मेरा मरकज़ लाहौर में हुजूर कानानो फैदान मदीना में इज्तिमा था, इसमें ये जो हमारा शोबा तालीम इसके तहत था, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जमा, तो माशाल्लाह फैदान मदीना कह सकते भरा हुआ था। तो मैंने इनको ऑफर की कि यार आप लोग हमेशा कहते हो कि इमाम साहब इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपकी तरह, यार आप इमाम क्यों नहीं बन जाते? आपको हम इमामत कोर्स करवा देते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है इतना इमामत कोर्स। आप आ जाओ इमामत कोर्स कर लो, इंशाअल्लाह ताला इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप पढ़ लिखने के बाद अगर इमामत के अहल हुए ना, अल्लाह ने चाहा तो बेरोजगार नहीं रहोगे। फिर बड़ी बात कि अपनी नमाज दुरुस्त होगी जी, है ना, इबादत दुरुस्त होगी। बयान करना हुआ तो इसलिए आप मुताला करोगे दीनी किताबों का, तो मालूमात में इजाफा दर इजाफा होता ही चला जाएगा।
میں بھی جو یہاں تک پہنچا ہوں تو ظاہر ہے کہ پہلے تو میں نے بہت پہلے تو شہید مسجد میں امامت کی 9 مہینے الحمدللہ فی سبیل اللہ امامت کی تھی. میرا ذوق تھا, میں مطلب دین کی خدمت تو شروع سے ہی کچھ نہ کچھ ہم لوگ کرتے رہتے تھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ امامت سے ترقی ملی اور لوگوں کی خدمت کرنے سے ترقی ملی. تو یوں مطلب الحمدللہ رب العالمین وہ ترقی ملتے ملتے اللہ نے اتنا نوازا کہ جس کا تصور نہیں تھا. تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی پیاری باتیں بتائی. اگر امام اس طرح اگر فعال ہو جائیں نا اور ایکٹیو ہو جائیں اور اسلامی بھائی اور مقتدیوں اور اہل محلہ اور اللہ کے والوں کو یوں گلے ملیں اور اپنے ایک دین کے کام کو لے کر آگے بڑھے, صرف امامت تک نہ رہیں, اپنے ساتھ چلنے والوں کو دین سکھانے اور ان کو اسلام و دین کی تربیت کرنے کے تعلق سے اگر امام اسلامی بھائی اپنے بیانات میں اور ملاقاتوں میں یہ ترکیب بنائیں, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا تو آج ان کے پاس دینی ماحول موجود ہے, یہ چاہیں تو سب کو جمع کر کے اس طرف بھی لا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ احساس اللہ نے چاہا تو ہوگا نہیں کہ یار ہم کہاں ہیں, ان کو یہی لگے گا اللہ کا شکر ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں. الحمدللہ. اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہونا پڑے گا. جی ہاں, یہ کہ ان کی جیب پر نظر نہ رکھیں. اگر آپ یہ یعنی کہ جیسے انڈائریکٹ تنخواہ وہ تھوڑی ہے, پورا ہوتا نہیں ہے, بچہ بیمار ہے, دعا کر دو. سیٹ صاحب سے کہ دعا کر دو. سیٹ بولتا ہے کہ یار تیرے سے بہت جیب میں رکھے میں نے, یہ مطلب انڈائریکٹ پیسے مانگ رہا ہے. تو سمجھ جاتے ہیں مالدار لوگ جب ہوتے ہیں, یہ بھی عقل مند ہوتے ہیں اپنے حساب سے. انڈائریکٹ بھی آپ کے اس کو سناؤ گے نا کچھ بھی تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اب کچھ دے دوں اس کو. تو بعض اوقات دے بھی دیتے ہیں مگر سمجھ جاتے ہیں, لیکن دے دیں گے نا تو اتنا اس کا امام صاحب کا امیج اس کے پاس نہیں رہے گا. انڈائریکٹ بھی سوال نہیں کرنا, قرضے نہیں پکڑنے لوگوں کے, نذرانوں کی طرف نظر نہیں رکھنی, یوں بہت محتاط رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح محتاط چلیں گے نا آپ تو اللہ کرے گا تو خود بخود راہیں کھلتی جائیں گی. کام کو کام سکھاتا ہے, آپ کو آئیڈیا آتی رہے گی کہ کس طرح دین کی خدمت بہتر سے بہترین طریقے پر کرنی ہے. اب تو آپ کے پاس دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے, ہمارے پاس کیا تھا اس وقت. الحمدللہ اب تو بڑی یعنی کہ یوں کرنے والا ہو تو کافی حد تک آسانی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیں. دعوت اسلامی جانے اور یہ جانے, دعوت اسلامی ایسا سنبھالتی ہے کہ الحمدللہ نسلیں سنوار دیتی ہے اللہ کی رحمت سے. نہیں ایسے کتنے آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی میں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے. آپ نے بھی شاید دعوت اسلامی میں آنکھ کھولی ہے تقریباً. ان کے بچے بھی دعوت اسلامی میں ہی پروان چڑھ رہے. ان کی 3 بچیوں نے 5ویں سال سے روزے رکھنے شروع کر دیے, اور یہ اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں جب خود بچے تھے, نہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, چھوٹے سے تھے, اور لائن لگ کے میرے پاس ملنے آتے تھے حیدرآباد سے. ان کو بھی تصور نہیں ہوگا کہ میں یہاں سیٹ پر بیٹھا کروں گا اور فتوے جاری کروں گا. یہ اللہ کا کرم ہے, دعوت اسلامی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ کی رحمت سے. بس کبھی چھوڑنا نہیں دعوت اسلامی کو. بھلے آپ کی نگران سے ناراضی ہو گئی, فلاں سے ناراضی ہو, کوئی بات نہیں. 1 سے 2 سے اگر ناراضی ہو گئی تو کوئی یوں تھوڑی دعوت گھر تھوڑی چھوڑتا ہے آدمی. بہن سے لڑائی ہو گئی, بھائی سے ناراضی ہو گئی تو کیا امی ابو کو تھوڑی چھوڑتے ہیں جو آپ مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے یار. ہاں ایسا نہیں کر رہا. دعوت اسلامی آپ کی اور آپ کی, کبھی بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کسی کا ہے احسان کیوں اٹھائے, کسی کو کسی
ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بڑا اچھا موضوع چل رہا ہے استاد کے بارے میں اور امام کے بارے میں. امام بھی استاد ہوتا ہے، لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ بادشاہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بادشاہ بنا دیتا ہے. تو بڑا، اور بس یہ ہے کہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کر دیں، خاص طور پہ میرے والدین کے لیے. کیا بات ہے. استاد بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ بنا دیتا ہے. جو بھی ہے بادشاہ ہے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، سب کسی نہ کسی کے پاس پڑھے تو ہوتے ہیں نا. تو یوں ان کا استاد بیچارہ وہیں رہتا ہے جہاں سے چلا تھا، وہ شاگرد نکل جاتا آگے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو رشتہ دار آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کھانا ہم دیں گے، روٹی ہماری طرف سے ہوگی. لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار یہ نہیں کہتا دوائی ہماری طرف سے ہوگی، علاج ہم کروائیں گے. پیارے امیر سنت، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ مرنے کے بعد ہی کسی کا احساس کیوں آتا ہے؟ اللہ اکبر. اب ایک روٹین بن گئی ہے لوگوں کی اس طرح کھانا دینے کی. البتہ یہ کہ جس کے یہاں میت ہو جائے نا، تو سنت ہے کہ محلے والے یا دور کے رشتہ دار یہ کھانا پیش کریں. میت کے گھر والوں کا، عوام کا نہیں، صرف گھر والوں کو اصرار سے کھلائیں. ایک دن کے لیے سنت ہے. تو یوں مطلب یہ فرق تو ہو گیا مریض کے علاج اور میت کے لیے کھانا. اب اگر اڑوس پڑوس میں کوئی سے ہیں آپس میں، اور یہ آپس میں یوں نیکی کے جذبے کے تحت کہتے ہیں کہ کھانا میں بھیجوں گا، تو پھر یوں طے کرتے ہیں کہ ناشتہ آپ دے دینا، دوپہر کا کھانا ہم دے دیں گے، اور ڈنر رات کا کھانا ہم دے دیں گے. تو یہ بھی یوں بھی تقسیم ہو سکتی ہے. تو موقع مال کے حساب سے ترکیب ہو. دیگیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے افراد جو ہیں 4-5 جو بھی ہیں، پر ان کے لیے کھانا پیش کرنا یہ سنت ہے. ایک دن کے لیے، وہ بھی 2 دن کے لیے نہیں. رہا یہ کہ علاج کروانا، تو واقعی علاج کروانے کی بھی توفیق ملے. اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ علاج کرنے میں بعض تو خود کھاتے پیتے ہوتے ہیں، تو اب ان کو کون علاج کی جا کے آفر کرے گا کہ ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ بعض اوقات تو بیماری اتنی ہوتی ہے کہ آدمی علاج کروا نہیں سکتا، اتنی حیثیت ہی نہیں ہوتی. یعنی کہ بعض اوقات 20-30-50 لاکھ روپے بھی خرچہ ہوتا ہے علاج پر، تو کیسے دے گا آدمی؟ پھر یہ کہ بعض علاج مسلسل چل رہے ہوتے ہیں، ان میں تو ہر فرد ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ جس کو باہر کی مدد کی ضرورت پڑے، بلکہ باہر کی مدد سے بھی لوگ بعض اوقات نہیں قبول کرتے، پسند نہیں کرتے. کہ اس میں عزت کا بھی تو سوال ہوتا ہے نا، کہ یہ دے گا تو 10 کو سنائے گا بھی تو کہ میں نے علاج کرایا، میں نے اس کو دوا دلوا دی. تو یہ اچھا، اب اس میں یوں ترکیب ہو سکتی کہ ہم جس کو جانتے ہیں کہ وہ سفید پوش ہے، تو ان کو یہ کہنے کے بدلے میرے لائق کوئی خدمت ہو تو کہنا. وہ بیچارہ کہاں کہے گا سفید پوش؟ تو اس کو کچھ ترکیب سے لفافے میں ڈال کر کوئی دیکھے نہیں، اس طرح اپنی حیثیت کے مطابق رقم اس کو گفٹ کے کر دے دیں، علاج میں کام آ جائے یا لباس میں کام آ جائے، پھر یہ جانے اس کا کام ہو جائے. یوں ہیلپ کا طریقہ ایک ممکن ہے، لیکن یہ کہ ضرورت ہو تو بول دینا، تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی بولتے ہوئے شرماتا ہے. اکثر اسی طرح ہو رہا ہے کہ کچھ ضرورت ہو، حاجت ہو، یا یاد کر لیجئے گا، دیکھو اپنا سمجھنا، میرے کو غیر نہیں سمجھنا، میں آپ کا اپنا ہوں. جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ کو ضرورت ہے تو بالکل آپ بالکل شرمانا نہیں ہو، میرے کو بتا دینا، میں انشاءاللہ آپ کو کر دوں گا. تقریباً تو اسی طرح کا ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ اس میں مطلب رسک بھی لیتے ہیں اس طرح کہنے کا، کہ جب اگر وہ کہے نا کہ میرے 50,000 روپے قرضہ ہو گیا دواؤں کا، آگے ڈاکٹر 1.5 لاکھ مانگ رہا ہے، ذرا 2 لاکھ روپے بھیج دیجیے گا. اب بنے گا تماشا صحیح کا، اور ناک کٹے گی جڑ سے، جتنے آفر کی تھی اس کی. اس سے بہتر یہ کہ اپنی حیثیت ہو تو کچھ لفافے میں ڈال کر یا جس طرح بھی
اس کے ہاتھ میں گفٹ کہہ کر دے دے، نہ کہ اس سے علاج کروائیے گا، یہ نہ کہیں، اب گفٹ دے دیجیے. اور اگر گفٹ دے کر کہا بھی کہ اس سے علاج کروانا تو یہ شرط تو باطل ہو جاتی ہے. ویسے گفٹ یہ اس کو مالک بنا دے. ہاں وہ جو چاہے کرے. تو ہمارے عیادت کے لیے جاتے ہیں زیادہ تر تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھل لے کے جاتے ہیں. اب وہ جب کسی کو نئی بیماری کا پتہ چلتا ہے، وہ جب اپنے اس کے جاتے ہیں نا، تو اگر کوئی ایک سیب کی تھیلی رکھتا ہے تو اس کو بھی 10 تھیلیوں کے ساتھ اپنی 11ویں تھیلی رکھنی پڑتی ہے. ایسا رہتا ہے جو بھی آیا، سیب لایا، جو بھی آیا، کیلے لایا، جو بھی لایا ہے، اسی طرح کا پھل فروٹ لایا ہے. اب یہ بیچارہ ایک مریض آدمی اتنا پھل فروٹ کھائے گا کیسے؟ تو ہمارے ویسے یہ عیادت کے لیے جب جاتے ہیں تو یہ پھل فروٹ لے جانے کا، بسکٹ کے ڈبے لے جائیں گے، یہ ہمارے یہاں اپنے چلتا ہے. تو آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ پھل فروٹ جتنے کا لیتے ہیں اس سے تو 19-20 کر کے ہاتھ میں کیش دے دے ہوئے گفٹ کر کے یہ زیادہ مناسب کہ وہ پھل کی جگہ پر چاہے تو دوا میں یا کسی اور کام میں بھی پیسے خرچ کر پھل کا بیچارہ بیچنے جائے گا؟ یہ بھی صورت تو ہے کہ اس کے بدلے پیسے دے دیں. دوسرا ہے کہ اب پھول کے بھی دیتے ہیں لوگ، گلدستے بھی دیتے ہیں. جی جی وہ بھی دیتے ہیں. اب گلدستہ بھی جائز ہے، پھل دینا بھی جائز ہے. تو جو رقم میں نے ہوگی نا، جو کام کرے گی نا، وہ آپ کی اور گفٹ شاید نہ بھی کرے. جبکہ وہ ہو ایسا کہ بیچارہ بیمار، مطلب غریب لوگ بیچارے زیادہ پس رہے ہوتے ہیں اس میں. اب تو خیر وہ اور مہنگا ہو گیا نا علاج. پہلے بھی علاج ڈاکٹر یہ تھوڑا کم سستا ہے. ڈاکٹر نے بھی اتنا عرصہ پڑھائی کی، وہ پورا خرچہ کیا، ماں باپ نے اس پر وہ ایک انویسٹمنٹ کی ہے، تو اب یہ کیسے کماتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی رحم دل ہوتے ہیں، لیکن ایسوں کی تعداد تھوڑی شاید، مطلب زیادہ تر تو وہی کہ مطلب الٹے سیدھے ٹیسٹ لکھ دینا اور دوائیں مہنگی لکھ دینا، اور سب سے کمیشن ان کا بندھا ہوا ہونا. تو غلط بھی لکھ دیں گے تاکہ وہ کمیشن ان کا بن جائے. مریض کا کل مرتا ہو تو آج مر جائے، پرواہ نہیں ہوتی. مطلب سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جو عیادت کرنے والی. اب مشکل یہ اگر یہ پیسے دینے کا رواج پڑا نا تو پھر یہ بھی ادھار ہی ہوگا. ان کے یہاں کوئی مریض ہوگا تو ان کو اتنے اس سے بڑھا کر دینے پڑیں گے. یہ ایک پرابلم ہے ہمارے بن جاتا ہے. حالانکہ اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. ایسا ذہن بنانے کی، اس کو رواج دینے کی ضرورت کیا پڑ گئی حضور؟ نہ کرے تو دینا شروع کیا تو وہ رواج ہی پڑنا ہے، لسٹ بننی ہے. اس نے اتنا دیا تھا، اس نے نہیں دیا تھا، وہ جواب میں کم دیا تھا. جواب میں وہ سیب یا کیلے بھی تو نہیں پہنچاتا نا. اسی طرح حضور ہم پہنچاتا ہی ہوگا. اچھا، یہ جس نے آ کے سیب دیے نا، یہ بیمار پڑے گا تو یہ سیب دیتا ہی ہوگا، یعنی مروت میں ہی صحیح. وہ آٹا ساٹا ادلا بدلی تو ہوتی ہے. اس کا کوئی حل دینا حضور. عمرے پر بھی جاتے ہیں تو اگر کوئی جیسے عمرے پر جانے والے کو کوئی تحفہ دے کر آتا ہے یا حج پر جانے والے کو تحفہ دے کر آتا ہے تو یہ عمرے حج پر جانے والے کا یہ ذہن بن جاتا ہے، یا دینے والے کا پتہ نہیں ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ جب یہ واپس آئے گا تو اس کو مجھے بھی کچھ نہ کچھ یار اس سے دیاتا جاتے ہوئے اپنے کو بھی دینا پڑے گا. تو یوں یہ ہے، دعوتیں کرنی پڑتی ہیں. اب جیسے آپ افطار پارٹی، اب آپ نے افطار پارٹی کی کسی کی ہے نا، 5-15 ہزار خرچ کیے، جی جی، وہ سامنے والا جس بھی دیں گے دعوت، آپ کو نہیں دیں گے تو بےزتی ہوگی. اللہ یہ سب آٹا ساٹا ادلا بدلی چل رہا ہے. مطلب نظام ہی عجیب ہے. باری باری ایک دوسرے بقرعید میں بھی کرتے ہیں، آج اس کی دعوت ہے تو کل اس کی دعوت ہے. شرن حرج نہیں ایک دوسرے کو دعوتیں دینا، جی جی، جب تک اور کوئی، مگر اختلاط مرد عورت کی مکسنگ اور یہ سب عام ہے. مطلب گناہوں کے بغیر اب دعوت بھی بہت کم ہو رہی ہوگی. صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے ایک سوال تھا کہ ہمارے پاس کچھ میڈیسن ہم جو کسٹمر کو سیل کرتے ہیں، اگر وہ ان کے پاس بچ جائیں اور وہ واپس لے کر آ جائیں، تو ہم نے اگر ان کو 10% پہ دیے اور ہم ان سے واپسی جب وہ لے کر آتے ہیں تو ہم ان سے 12% یا 15% پہ واپسی کرتے ہیں، تو اس میں ہماری آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس میں کیا کریں ہم؟ نیا سودا کر لیں اس سے کہ 10% 50% یہ کچھ نہیں، مطلب میں اتنے میں لوں گا اور وہ جو بھی آپس میں طے ہو جائے دے دے. اب یہ ادھوری جو ہوگی
सेकंड हैंड भी नहीं होती, इस्तेमाल शुदा तो होती नहीं है, तो फिर कटिंग करके ही इसको चलानी पड़ती है। 2 गोलियां हमारे यहाँ 1 गोली बिकती है, बाहर नहीं होता ऐसा, पूरा पत्ता फ्रेश है। 1 गोली भी चाहिए, 1 टेबलेट भी, पूरा पत्ता ही मिलता है। हमारे यहाँ ये होता है 2 गोली 1 गोली। अब हर दवा ऐसी नहीं होती कि 2 गोलियां 4 गोलियां, तो खैर वो मेडिकल स्टोर वाले इसको सब समझते होते हैं कि कौन सी दवा वापस ली जाए और कौन सी ना ली जाए। फिर डेट भी देखते होंगे, इसमें बार्गेनिंग करते होंगे, मैंने दिया तो इतना एक्सपायर डेट थी, अब तो और करीब आ गई एक्सपायर डेट, और ये भी होता होगा। भारत कर सकते हैं इस तरह आपस में जो तय हो जाए, ना लेना चाहें तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ले ही लें उससे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद अरहम भाई हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि बच्चे अगर नमाज के दौरान सजदे में जाएं तो वो पीठ पर आकर चढ़ जाएं, तो अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? इंतजार, अच्छा, या आहिस्ता से उसको उतार दे। पीठ से तो मुमकिन हो तो उतार दे, मतलब तरकीब से। अब बोले नहीं है उतर जा, साइकिल नहीं हूं मैं, तो इसकी नमाज ही टूट जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये पूछ रहे हैं कि क्या मामू ससुर, इसी तरह चचा ससुर, इनसे पर्दा होता है? मामू ससुर से सास का भाई, शायद ये मामू ससुर, क्योंकि हुर्मत मुसारत से हुआ ना ये, तो उससे पर्दा होगा। चचा ससुर से भी, ससुर के भाई से भी पर्दा रहेगा। इसी तरह जो इनकी औलाद है, इनके बच्चों से जो पर्दा होगा या नहीं होगा? जाहिर होगा इनसे पर्दा। जिससे शादी हमेशा के लिए हराम ना हो, उससे पर्दा होता है, वो नामहरम कहलाते हैं, अजनबी भी कहलाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.